Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد جمیل کراچی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں نئے کپڑے پہننا اور اسی طرح گوشت کھانا یہ جائز نہیں ہے، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے بھائی، محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ایک مخصوص مکتبہ فکر ایسا ہے کہ ان کی طرف سے بہت ساری چیزیں جو کہ شریعت کا حصہ نہیں ہیں، ایسے مسلمان جو کہ دین متین کا زیادہ علم نہیں رکھتے، ان کے ذہنوں میں ایسی خرافات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے افکار میں یہ نظریات ڈالے جاتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں فلاں کام کرنا جائز نہیں ہے، فلاں کام کرنا درست نہیں ہے، فلاں کام کریں گے تو گناہ گار ٹھہریں گے، اور پھر وہ مسلمان جو کہ دین متین کا علم نہیں رکھتے وہ ان کی باتوں کو شریعت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ باتیں مشہور ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں نیا لباس پہننا جائز نہیں، اور خصوصاً محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں بہت ساری خرافات جو ہیں وہ داخل ہو چکی ہیں کہ نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے یا پھر گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں، ایسی کوئی بھی بات شریعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ ہو یا پھر کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں گوشت کھانا یا نیا لباس پہننا بالکل جائز ہے۔ اور عاشورہ کے دن بھی اگر آپ گوشت بناتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، بلکہ اس حوالے سے تو احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ والے دن اپنے دسترخوان میں وسعت پیدا کرے گا، یعنی کہ اپنے اہل و عیال کے لیے طرح طرح کے کھانے بنوائے گا، تو اللہ کریم اس کے رزق میں سارا سال برکت ڈال دے گا، اس کا دسترخوان سارا سال وسیع رہے گا۔ تو بہرحال افضل تو یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھتے تو دسترخوان میں ضرور وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہ بنانا یا نیا لباس نہ پہننا یہ بالکل باطل خیالات ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں گوشت کھانا، مچھلی کھانا، انڈا وغیرہ کھانا سب جائز ہیں، اسی طرح نیا لباس پہننا یہ بھی جائز ہے۔ شریعت مطہرہ میں کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت یا پابندی بالکل بھی نہیں ہے، یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے جو ہمارے خیالات و نظریات اور عقائد میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ